بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایام بیس کے 3 روزوں کی فضیلت۔ معزز سامعین کرام، ایام بیس کے 3 روزوں سے مراد عربی کی ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخوں کو روزے رکھنا، جو کہ چند دنوں کے بعد شروع ہونے والے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح امت کو بھی ان روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح آپ ذرا سوچئے کہ اس شعبان کے مہینے میں کسی کے والدین، کسی کے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب یعنی پچھلے شعبان میں زندہ تھے مگر اب قبروں میں ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ اگلا شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم میں سے کوئی موجود ہو یا موت اس کا مقدر بن جائے اور وہ قبر میں چلا جائے۔ اس لیے فرصت ہے کہ ان روزوں اور دیگر اعمال صالحہ کو ہم کریں۔ آئیے پہلی حدیث سنتے ہیں، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1981 اور مسلم کی حدیث نمبر 721۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اوصانی خلیل صلی اللہ علیہ وسلم بالثلاث لا ادعوہن حتی اموت۔ مجھے میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ 3 باتوں کا تاکیدی حکم دیا جنہیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1، صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنا۔ اسی طرح ورکعت الضحیٰ، نماز چاشت کی 2 رکعت پڑھنا۔ اور نمبر 3 یہ کہ نماز وتر سونے سے پہلے پڑھنا۔ دوسری حدیث جس کے راوی سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 722 میں ہے، بیان فرماتے ہیں اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اللہ اکبر، جو کہ میں زندگی بھر اسے وہ چھوڑوں گا نہیں۔ ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنا، نمبر 1، اسی طرح چاشت کی نماز پڑھنا، اور نمبر 3 سونے سے پہلے وتر ادا کرنا۔ امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں، جو کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم ہو گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایک شخص کو کسی عمل کا تاکیدی حکم دیں تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے، اور وہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہوتا بلکہ سب کو وہ کہا جاتا ہے۔ تیسری حدیث اس ضمن میں جس کے راوی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ ترمذی کے حسن درجے کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صمت من شہر 3، جب تم مہینے میں 3 روزے رکھنے کا ارادہ کرو، فصم 13 و14 و 15، تو کیا کرو 13، 14 اور 15 تاریخ یعنی عربی مہینے کے ان تاریخوں میں روزہ رکھو۔ اسی طرح چوتھی حدیث جس کے راوی سیدنا قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ ابو داؤد میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بالصیام من ایام البیض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ ایام بیض سے مراد پیارے بھائیو یاد رکھیں، چاند کی جب اپنی پوری آب و تاب میں ہوتا ہے اس وقت یہ مراد ہے۔ 5ویں حدیث اس ضمن میں جس کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر، رواه النسائی بسناد صحیح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت اور سفر میں کی حالتوں میں یعنی ایام بیس کے روزے ہیں یہ 13، 14، 15 جب گھر میں بھی ہوتے تب بھی رکھتے، اور جب سفر میں جاتے سب بھی یہ روزہ رکھا کرتے۔ 6ٹھی حدیث اور آخری حدیث اس زمن میں سنیے، جس کے راوی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 620 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 من کل شہر رمضان الی رمضان فہذا صیام الدہر کلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی حصہ میں اور ہر ماہ 3 دن یعنی ایام بیض کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روزے تو ہم 3 رکھیں اور ثواب پوری زندگی کا۔ پیارے بھائیو یاد رکھیں کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے
وہ خواہ 13, 14 اور 15 ہوں ایام بیس کے, یا مہینے میں کسی بھی تاریخ میں جو روزے رکھتا ہے تو وہ اس حدیث کو پا لیتا ہے کہ وہ زندگی بھر روزے رکھ رہا ہے. کیسے؟ آئیے سنتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر نیکی کا اجر پیارے بھائیو 10 کے برابر ہے. جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے, بلکہ قرآن و حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ ایک نیکی کو 10 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. سورۃ انعام آیت 8واں پارہ آیت جو ہے وہ 160 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو شخص نیک کام کرے اس کو 10 گنا ملیں گے, یعنی ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر ہے. تو جو ایک روزہ رکھتے ہیں 10 روزوں کے برابر, جو 2 روزے رکھتے ہیں اس کا کتنا ہو گیا 20 روزوں کے برابر, اور جو 3 روزے رکھتے ہیں تو وہ 30 روزوں کے برابر جو ہے اس کو اجر ملتا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. پیارے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں, میرا کام تھا آپ تک بات پہنچا دینا. اب اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو کہ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, تر و تازہ رکھے, جس نے ہماری بات سنی, یاد کی اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا. کتنی بڑی بشارت ہے بھائیو. آپ ذرا سوچئے کہ کائنات کا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور میرے لیے دعا کر رہا ہے کہ جو حدیث آگے بیان کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, اس کو تر و تازہ رکھے. اللہ اکبر. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو واٹس ایپ پہ یا فیس بک یا جہاں بھی آپ بات پہنچا سکتے ہیں ان باتوں کو آگے پہنچائیے. شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ایام بیس کے روزے آنے والے ہیں. جزاکم اللہ خیرن, بارک اللہ فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.